اس آیت کے اندر اتنے مسائل ہیں، اور یہ 4 ہندسوں کی آیت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور پھر آگے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ پہلی بات فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پڑھیے، ایک بات۔ پھر فرمایا لا نسألک رزقا، اب یہاں مسئلہ حل ہوا۔ جو شخص نماز میں، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کہا نا، جو ساری زندگی کا معمول بنا لے کہ اس نے استغفر اللہ و اتوب الیہ روزانہ 100 مرتبہ کہنا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں پر قائم گواہوں کو بھلا دینا ہے، اور جن راستوں سے چل کر وہ گناہ کرنے گیا ان راستوں کے نشان مٹا دینے، جن اعضاء سے گناہ کیا ان اعضاء کو ہی بھلا دینا ہے۔ نہیں سمجھ کتنی بات ہے یہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب آپ کہیں گے کہ گناہ جیسا بھی کر لیں استغفر اللہ اتوب الیہ کہیں تو سارے معاف، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص استغفر اللہ و اتوب الیہ کا معمول بنا لے گا وہ گناہوں کی طرف جائے گا ہی نہیں، تو نشان کہاں سے بنیں گے؟ فرشتے کہاں سے لکھیں گے؟ اعضاء کیسے مجرم ٹھہریں گے؟ یعنی اس کی حکمت سمجھو، اللہ رب العالمین نے حفظ ما تقدم بتا دیا ہے، پہلے ہی حصار قائم کر دیا کہ اگر آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے رہیں تو آپ کے اندر گناہ کی لذت پیدا ہی نہیں ہوگی، آپ گناہ کی طرف جائیں گے نہیں، آپ کو گناہ سے گھن آئے گی، برائی سے گھن آئے گی، اور ہم چاہت کے ساتھ برائی کرتے ہیں، استغفر اللہ نہیں پڑھتے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم چیز کو مہنگی کر کے بیچیں، اتنی مہنگی کر کے بیچیں کہ بس ایک ہی دن میں ہم کروڑ پتی بن جائیں۔ پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں مولوی کی تقریر نہ سن لیں، خطبہ نہ سن لیں، وہ گناہوں کی نشاندہی کرے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو کافر کو بھی دینا ہے جو دین کے نزدیک نہیں آتا ہے، تو مومن کو تو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس نے تو کلمہ پڑھا ہے اس رب کا، یہ تو اسی لائن میں ہوگا جس میں ایمان والے ہوں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر قائم ہو جائیے، لا نسألک رزقا۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں نماز کا حکم کی بات آئی وہاں پر ساتھ ہی رزق کا معاملہ بھی آ گیا۔ جو شخص نماز میں ہمیشگی مواظبت کرتا ہے من قبل نفس ہی، اس آیت قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رزق سے پریشان نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہی تو چیز سمجھاتا ہے قرآن، جو ہمیں نہ مولوی سمجھاتے نہ ہم خود سمجھتے۔ لیکن نماز کے اندر خلوص ہونا شرط ہے، رزق میں پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ رب پھر کہتا ہے نحن نرزقک، اگر تو میری نماز پڑھتا رہے گا خلوص نیت سے تو پھر میں تمہیں رزق دوں گا، اس لیے کہ نحن نرزقک، یہ ساری زمین پہ رزق کے جو فوارے نکلے ہیں یہ میں نے تو نکالے ہیں، آسمان و زمین میں جو رزق ہے یہ اس خالق و مالک کا ہے، اسی لیے ہم پریشان ہیں، ہم پہلا کام کرتے نہیں ہیں، دوسری میں سر کھپاتے ہیں، ہم فرسٹ سٹیپ چڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم نماز میں ہمیشگی کرتے نہیں ہیں، رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ چیزیں؟ اور نماز ایسی چیز ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ایسی چیز ہے کہ 100 برائیوں کے اوپر اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ 100% بھی بندہ گناہگار ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، جب ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اللہ کو ترس آ جاتا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق کا حساب نہیں لیں گے، نحن نرزقک، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم نماز پڑھتے رہو، ہم تمہیں رزق دیتے رہیں گے۔ رزق کی تنگی اس وقت آتی ہے معیشتاً ضنکا، کب آتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر بند ہو جاتا ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟
جو سربراہ یا خاوند یا شوہر یا اولاد کا باپ رات میں 2 رکعت تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، میں ان دونوں کو ذاکرین میں شمار کرتا ہوں۔ اور ادھر کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ادھر کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں رزق تنگ کرتا ہوں، اور یہاں کہا جو 2 رکعت رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے میں ذاکرین میں شمار کر لیتا ہوں۔ اور جب بندہ ذاکرین میں شمار ہو جاتا ہے رزق کے انبار لگ جاتے ہیں، اور جب بندہ ذاکرین سے نکل جاتا ہے معیشت تنگ ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ آسان سا قرآن کا اصول ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نیند میں کہاں سمجھ آئے گی؟ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے۔ اور اخیر حساب کتاب کی آسانی اور جنت کا حصول جو ہے للتقویٰ، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے رزق کے فکر سے ہٹ کر خلوص نیت سے نماز پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے متقیوں میں سے ہے، اور جو متقین میں سے ہے وہ رزق سے پریشان نہ ہو۔ اور اس قرآن کی آیت میں اور کیا سمجھنا؟ اب آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد۔ اچھا، اس میں ایک طریقہ کار بتایا گیا، طریقہ بڑا خوبصورت ہے۔ طریقہ کار یہ بتایا کہ اگر آپ رات کو سوئے ہیں اور آپ کو نیند آئی ہے، آپ صبح کے لیے اٹھے ہیں، تہجد کے لیے اٹھے ہیں، لیکن آپ پر نیند کا غلبہ ہے، نیند آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر آپ سو جائیں۔ اس لیے دیکھو کتنی احتیاط ہے یہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا ایسے نماز پڑھو کأنک تراہ، تم جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں رب نظر نہیں آ رہا، رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ گمان کر لو۔ یعنی آپ سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتے ہیں جب نماز میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد یہ اس رب کے سامنے سر جھکانا ہے۔ نماز کی ادائیگی ہے 5 وقت، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، حکومت کے خزانے بھر کے حج پہ جاتے ہیں، نماز یہاں نہیں پڑھتے۔ پھر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو لاکھوں روپے دے کر جاتے ہیں، پھر بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ سنے ہیں نا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور منوسو پھر پیسہ کس لیے لگاتے ہو؟ جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے کعبے کا امام کسی فاسق کو کھڑا کر دے گا؟ جس مصلی پہ کائنات کے امام کھڑے ہوئے اس پر غلط عقیدے والا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مثالیں وہ غلط دیتے ہیں، جو مثالیں وہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں تو یزید اور بھائی جو لوگ مصلی امامت پہ تھے وہ صحیح العقیدہ تھے۔ پہچان عقیدے کی ہوتی ہے، آپ کے اندر کون سا گناہ ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ محبت مصطفیٰ ٹھیک ہے تو آپ مومن ہیں۔ آپ نے لڑائی کی ہے تو یہ آپ کو کافر نہیں بناتا، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں نا، بڑا شور بپا ہے، وہ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کوئی اس لیے پریشان ہے ہمارے درباروں، اس کی تقریر سن کے حکومت ہمارے دربار نہ گرا دے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ کہیں
کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ یہ اگر کسی ہمارے وہ مزار شریف کے قریب تقریر کرے گا تو ہمارے لوگ ٹوٹ کے ادھر چلے جائیں گے کہ یار بات ساری دنیا اس کو مانتی ہے، لوگ اس کی ایک تقریر پہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے میں نہیں پڑھ لینا ہے، جو ہم تو وہ کہتے ہیں نا چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ والے ہیں، ہم نے تو یہ نسل زیادہ تیار کی ہے نا، ہم تو بابوں کی چارپائیاں اڑاتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ 2 مرد درمیان میں تکیہ رکھ کے بیٹھے، ہم تو ایسے فحاش قسم کے ملائیت کو اور دین کو پھیلا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یزید ظالم فاسق اور فاجر تھا، یہی کہتے ہیں، اس سے آگے کچھ کہتے ہیں، 3 ڈگریاں اس کو دیتے ہیں نا، ایسے ہی ہے، اور تو کچھ نہیں کہتے نا۔ اب دیکھو اس کا ذرا سوچنا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہتے ہیں جی یزید کی لڑائی جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی لڑائی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ایسے کہتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ اسی آیت میں حل ہو جائے گا بہترین طریقے سے، حق اور باطل کی نہیں حضرت نہیں کہا انہوں نے، اتنا وہ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کا اس وقت حجت الاسلام ہے۔ اچھا میں نے ایک جگہ پہ کہا ہے، میں نے کہا اگر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مسلک اہل سنت بریلوی سے ہوتے تو اس دور کا غوث اعظم یہی ہوتا، وہ غوث اعظم اتنا اہم نہیں تھا جتنا یہ علمی ہے، یقین جانیں۔ اس نے کفار کے پنڈتوں، پادریوں اور راہبروں اور راہبوں کو مسلمان کیا ہے، ہندوؤں کے اور یہودیوں کے، اور یہودی ہندو اور عیسائی اس کے مخالف کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں آگے تقریر کرتا ہے، ہمارے سارے مرشد ہی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بھائی یہ کم ہے کہ ایک تقریر میں 30,000 کفار مسلمان ہو گئے۔ یزید کو کہتے ہیں ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہی کہتے ہیں۔ تو آج کے مسلمان جتنے ہیں یہ سارے مومن ہیں۔ آپ تو آج تو شیعہ ہو یا سنی ہو، مجموعی طور پہ ہم سارے ظالم فاسق فاجر ہیں۔ کتنے مومن ہیں ہم میں سے؟ جس ایمان کو جانچا جائے، جنہوں نے صحابہ سے تربیت لی ہو، کیا ہم ان سے زیادہ متقی ہیں؟ مجموعی طور پہ صورتحال دیکھو کہ پھر تو ہمارا سارا معاشرہ، ابھی یہ جو ہے جنہوں نے شام میں کیا ہے حسین کا نام لے کر، جو عراق میں انہوں نے کیا ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ کیسے لوگوں کو وہاں پہ تحقیق کر دیا انہوں نے، انسانوں کو، مسلمانوں کو، اور کہتے جی ہم جو ہے نا وہ حسین والے ہیں۔ حسین کی تلوار سے ایک بھی مومن ذبح نہیں ہوا، مسلمان کلمہ کو ذبح نہیں ہوا، اور حسین کا نام لے کر یہاں لاکھوں لوگ ذبح ہوئے، اور جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا، یزید اس کو ظالم اور فاسق اور فاجر کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور خود وہی کام کرتے ہیں جو یزید کرتا تھا۔ نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ اہل بیت میں پہلا درجہ اہلیہ کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، نہیں تو جا کر جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ آیت وَأْمُرْ، لکھے ذرا گوگل پہ آپ کو مل جائے گی، اور گوگل کوئی ہمارے رشتہ داروں کا نہیں ہے یا کسی مسلمان کا نہیں ہے، وہ ہے ہی تھرڈ پارٹی کا ہے۔ آپ کو اس آیت کی تشریح مل جائے گی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے، اچھا رات کی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ایک خامند کے پاس بیوی کے علاوہ، بچوں کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، اور ہر اس چیز کو ذرا دیکھو، یہ اصل میں قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، وہ اس کی 10 نیکیاں ملیں گی نہیں جس کی سمجھ نہیں آئی، اور اس کے نمبر آپ کو کیسے ملیں گے جو آپ کو سوال آتا ہی نہیں ہے؟ آپ تو فیل ہو گئے۔ ہم نے 10 نیکیوں کے پیچھے اسی لیے لوگوں کو لگایا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، میں آج کتاب لے کر آیا ہوں لیکن آج ہمارے اسپیکروں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے۔ امام طبرانی لے کر آئے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ کیا مزے کی بات ہے کہ سیدنا علی حیدر کرار کی ہی یہ روایت ہے، اتنی اہم روایت ہے کہ اگر ہم آج اس کو سمجھ لیں، اہل و عیال کا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ تہجد کے وقت ایک شوہر کے پاس بیوی کے علاوہ کسی اور کا ہونا ایک جرم ہے۔ شوہر کا بیوی کے علاوہ کسی اور خاتون کے پاس ہونا کیا ہے؟
قابل گردن زدنی جرم ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا. مسئلہ حل کر دیتا ہوں شیعہ سنی کا. ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوا ہے تو یہاں چیخیں زیادہ ہیں, وہ چیخوں کا مسئلہ ہمارے ممبر سے بھی حل ہو جائے. یا کسی شوہر کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت ہو تو برداشت کرتا ہے کوئی؟ اللہ برداشت نہیں کرتا, دین برداشت نہیں کرتا, اولاد برداشت نہیں کرتی, خاندان برداشت نہیں کرتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ حکم کیجئے کہ وہ نماز پڑھے. تو اہلیہ میں کون ہے؟ سب سے پہلا درجہ اللہ نے قرآن میں بیوی کو دیا. اہل بیت کا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اہل بیت نمبر 2, اور اہل بیت میں اولاد, اور اولاد میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. نہیں سمجھ آئی؟ مسئلے حل ہو جان گے جب نیت صاف ہو گئے تو. اور ہم نے سارا کچھ پیچھے کر دیا. ہمارے ایک گروہ نے یزید سے بغض و دشمنی کے چکر میں اس سے پیش رو اصحاب نبی کو بھی دین اسلام سے نکال دیا. ان ساتھیوں کو بھی دین سے نکالا جن کی وجہ سے, جن کی قربانیوں سے, جن کی جد و جہد سے, جن کے خاندانوں کی قربانی سے دین حسین رضی اللہ عنہ اور یزید تک پہنچا اور ہم تک پہنچا. دین کی بقا سیدنا ابو بکر سے ہے, سیدنا عمر فاروق سے ہے, سیدنا عثمان غنی سے ہے, پھر سیدنا علی المرتضیٰ سے ہے,